الیکشن 224 میں جو نتائج آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ کوئی فری فیئر آل انکلوسیو اور ٹرانسپیرنٹ قسم کے الیکشنز نہیں تھے. خالی بیان بازی، سڑکوں پہ نکل کے آلریڈی لوگ پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہے، لوگ باہر نکل رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. مگر آپ کاز کی بات آپ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ یہ لوگ باہر کیوں نکل رہے ہیں. کے پی میں تو ان کی حکومت بنے گی ہی. اب یہ کہتے ہیں جی ہم نے کسی اور پارٹی سے بات نہیں کرنی. وہی لوگ دوبارہ آ رہے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی اکنامکس ٹیم ہے، نہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ٹیم ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسے پروگرامز ہیں جو کہ پوری قوم کو کوئی کانفیڈنس دے. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو بیل آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہمارا اس مہینے کا یا اگلا مہینہ اس میں شامل کر لیں، یہ مہینہ تو ختم ہونے والا ہے. ہمارا ٹارگیٹ 2000 تک پہنچنا ہے. ہم 1500 سبسکرائبرز تک پہنچ چکے ہیں. آج ملکی سیاست پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو صاحب موجود ہیں، جو ہمارے مہمان موجود ہیں، ان کی انٹرنیشنل سچویشن، انٹرنیشنل پالیٹکس اور پاکستانی نیشنل پالیٹکس پہ بہت گہری نظر ہے اور بڑے برسوں سے یہ نیشن اخبار میں بھی لکھ رہے ہیں اور ٹی وی چینل پہ بھی آتے ہیں، لیکن وہ ذرا کم. لیکن اخبارات میں ان کے مضمون ہمیشہ پڑھتی ہوں کیونکہ بڑی بیلنسڈ رائٹنگ ہے ان کی. السلام علیکم بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت نوازش ہے. فائن، تھینک یو. تھینک یو فار جوائننگ می ٹوڈے سر. مائی پلیئر. اچھا سر، یہ بتائیے کہ الیکشن 224 میں جو نتائج آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو الیکشنز کے نتائج آئے ہیں وہ تو پاکستان میں جیسے بھی پبلک اوپینین آ رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کی توقعات کے عین مطابق نہیں تھے، بلکہ ان کے خلاف ہی آئے ہیں. اگر آپ اس کو انالائز کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹورل پروسیس کے بیفور دی الیکٹورل پروسیس اسٹارٹیڈ، ڈیورنگ دی الیکٹورل پروسیس اور آفٹر دی الیکٹورل پروسیس، ان تینوں ڈفرینٹ سٹیجز کے اوپر جو تمام معاملات ہوئے ہیں اس سے پاکستان کے عوام کو کوئی بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، کوئی کانفیڈنس نہیں ملا ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ واقعتاً سنی جا رہی ہے اور ان کی آواز کا جو نتیجہ آنا چاہیے تھا واقعتاً وہ آ رہا ہے. کوئی فری فیئر آل انکلوسیو اور ٹرانسپیرنٹ قسم کے الیکشن جو ہیں، عام تاثر یہی ہے کہ یہ اس قسم کے الیکشنز نہیں تھے. تو ظاہری بات ہے کہ جب اس قسم کے الیکشنز ہوں گے اور یہ جنرل پرسیپشن ہوگی تو لوگوں کی توقعات جو ہیں ایسی حکومت سے وہ بھی اس کے مطابق ہی ہوں. عمران صاحب یہ بتائیے کہ سڑکوں پہ نکل کر احتجاج کرنا جو پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا تھا، وہ اس وقت ملک کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ جبکہ پہلا فورم ای سی پی کا ہے. اگر آپ کو کوئی شکایت درج کرانی ہے آپ ادھر کراتے ہیں، اگر آپ کو ان کے فیصلے سے اتفاق نہیں ہے اس کے بعد آپ کورٹس کا راستہ اختیار کرتے ہیں. مگر خالی بیان بازی یا سڑکوں پہ نکل کے آلریڈی لوگ پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہے، معاملات گمبھیرتا کا شکار ہیں، اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے بساط احترام بہت اختلاف کروں گا کہ یہ آپ ایفیکٹ کی بات کر رہی ہیں کہ الیکشنز کے جو ایفیکٹس ہوئے ہیں اس میں لوگ باہر نکل رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. مگر آپ کاز کی بات آپ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ یہ لوگ باہر کیوں نکل رہے ہیں. کیا یہ الیکشن جو ہیں وہ اتنے زبردست سے، اتنے اچھے طریقے سے، اتنے منصفانہ طریقے سے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کا اور یا سڑکوں پہ آنے کا؟ تو اگر ہم ایفیکٹ کی خالی بات کرتے ہیں تو وہ میرے خیال میں نامناسب ہے، اور ایک بیلنسڈ ویو یہ ہونا چاہیے کہ ہم کاز اور ایفیکٹ دونوں کی بات کریں. تو اگر کاز ٹھیک نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ایفیکٹ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اگر کاز میں کوئی گڑبڑ ہے تو ایفیکٹ جو ہے وہ مکمل طور پر صحیح نہیں ہو سکتا. تو اگر اوور آل تمام پکچر کو ہم دیکھیں تو پھر ہمیں اس کا اندازہ لگانا چاہیے یا انالائز کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے. تو میرے خیال میں لوگوں کا جو ریئیکشن ہے
وہ اس وجہ سے ہے کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ اس کے بارے میں ان کے دل میں اور دماغ میں بہت سارے شک اور شبہات ہیں، اور وہ شک و شبہات جب تک دور نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ ان کا یہ ریئیکشن رہے گا۔ رہی بات الیکٹورل یا الیکشن ٹرائبیونلز میں جانے کی یا عدالتوں میں جانے کی، یہ تو بہرحال ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان اداروں میں یا ان فورمز کے اوپر کس قسم کا انصاف ہوتا ہے اور کس قسم کی سنوائی ہوتی ہے عام آدمی کی۔ تو لیٹ سی کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال ایفیکٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ریفلیکٹ کرتے ہیں کاز کو۔ عمران صاحب، یہ ایک حقیقت ہے میرے خیال میں کہ صرف پورے پاکستان نے عمران صاحب کو ووٹ نہیں دیے۔ بہت سارے یہاں گروپس ہیں، پی 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 تھا، ایم کیو ایم تھا، پی ایم ایل این تھا اور بہت سارے، تو ان کے بھی سپورٹرز ہیں، ان کو بھی ووٹ ملے۔ اب ہم اگر کچھ دن پہلے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو ایک چینل ہے، اب تک تھا یا شہزیب خانزادہ کا پروگرام تھا، مجھے شہاب خانزادہ کا مجھے صحیح یاد نہیں ہے، اس پہ ایک گیسٹ آئے تھے، انہوں نے کہا جی یہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جو پی ٹی آئی نے چلائی ہے، جو فارمز وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس تو یہ سارے فارمز ہم جیتے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے صرف ایک کام کیا، میں نے سلو کر کے وہ ویڈیو چلائی۔ ان فارمز وہ پورے بھرے ہوئے بھی نہیں تھے، اس میں جو دوسری پارٹی ہے اس کے اوپوننٹس، ان کا ایک بھی نمبر ابھی لکھا نہیں گیا تھا، نیچے آر او کے دستخط نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو کس طرح ان کے ہاتھ میں آئے؟ اس میں چونکہ چند، اور وہ کچھ پولنگ اسٹیشن سے تعلق رکھتے تھے خالی، کیومولیٹو رزلٹ ابھی بنا نہیں تھا، تو اس قسم کے انکمپلیٹ ڈیٹا کو لے کر بھی شور مچایا گیا ہے۔ یہ بات تو خیر مستند ہے کہ ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ سیٹیں ایسی ضرور ہوتی ہیں، اور جو کوئی مختلف وجوہات سے ادھر ادھر ہوتی ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں جو ایک ابھی ریکارڈ کرایا ابھی پروگرام، اس میں 2 وجوہات جس کی وجہ سے جو ڈیل کرتی تھیں ریجیکشن کو، جس پہ بھی بڑی بات ہوئی کہ ریجیکٹ ہوئے بہت زیادہ ووٹس، ان کی 2 بڑی وجوہات جو سامنے آ رہی تھیں۔ نمبر 1، وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو لوگ ووٹ ڈالنے گئے اسٹیمپ تو اندر لے گئے، لیکن جب ہم سلپس پہ پرچیاں لیتے وقت اپنے انگوٹھے لگاتے ہیں تو لوگوں نے انگوٹھے لگائے ہیں، اسٹیمپ نہیں لگایا ہے۔ اور دوسری وجہ، ایک بڑی وجہ جو تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی تھی کہ جو کچھ علاقے کے بارسوخ اوپوننٹس تھے، انہوں نے بھی کوئی جو بھی حرکتیں کری، غلط طریقے اختیار کیے۔ تو میرے خیال میں اصل پہلا سٹیپ تو یہ ہونا ضرور چاہیے کہ ہم قانونی طریقہ اختیار ضرور کریں، کیونکہ سڑک پہ آپ کو قانون نہیں ملے گا، نہ وہ کوئی ادارہ ہے جدھر سے قانون ملے۔ بہرحال اپنی اپنی رائے ہے۔ اچھا سر، میں نے آپ کا بھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھا جس کے حوالے سے میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گی۔ آپ نے 20 فروری 2024 کو نیشن میں ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا، میں نے بہت انجوائے کیا، نہ صرف اس کا کنٹینٹ بٹ the way it was written، اور جو الفاظ کا چناؤ تھا بہت خوبصورت اور نفیس تھا، the healing touch۔ اچھا، اس میں آپ نے آخر میں آخری پیرا میں 2 لائنیں ایسی تھیں which caught my attention، اور قدرتی طور پہ چونکہ آج آپ پروگرام میں آ رہے تھے تو میں نے کہا اس لائن پہ آپ سے ضرور کلیریفیکیشن لوں گی۔ آپ نے لکھا and I quote: "A national effort to stabilize, placate, heal and to move forward is the need of the day." Absolutely. مگر national effort by whom and placate whom is my question. That's a very good question and I'm glad کہ at least میرے آرٹیکل نے کم از کم کسی کو یہ سوچنے پہ مجبور تو کیا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم اس سے پہلے والا پیراگراف دیکھیں تو میں نے وہاں پہ ایک پولیٹیکل سینٹر آف گریوٹی کی بات کی ہے آج کل کی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں، اور میرے نزدیک کہ اگر جو پاور دیٹ بی جو ہیں ان میں اور جو پی ٹی آئی ہے، اگر ان میں ایک ریپروشمنٹ ہو جائے تو میرے خیال میں یہ ایک واحد وہ پوائنٹ ہے کہ جو تمام جو ہمارا امبروگلیو ہے، پولیٹیکل امبروگلیو جو ہے، اس کو ریزالو کرنے میں بہت حد تک کام کر سکتا ہے۔ جو بیسک ایشو اگر ایک دفعہ ریزالو ہو جائے
اور یہ ریپروشمون جو ہے یہ پھر اسپریڈ کرے گا باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی. اور جب یہ اگر اسپریڈ کرتا ہے تو پھر آپ ایک ایسے ماحول میں آ جاتے ہیں جہاں پہ ایک آل پارٹیز کانفرنس آپ کریں, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اینڈ اکانومی کریں. بیسک ایشو کس کو کہتے ہیں؟ بیسک ایشو یہ ہے کہ جو جس پارٹی کو اس قوم نے زیادہ میجورٹی کے ووٹس دیے ہیں اس کا اور میرے حال میں جو پاورز دیٹ بھی ہیں ان کی رائے میں اختلاف ہے, اس کو ریزالو کرنا چاہیے. ایک منٹ میں ادھر آپ کو روکے, اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک سوال ہے اس لیے ورنہ میں روکتی نہیں ہوں اپنے کسی گیسٹ کو. دیکھیے وہ رائے میں اختلاف ہو یا نہ ہو, پی 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 اور پی ایم ایل این نے دونوں نے, یہ ایوری بڈی نوز دس, پبلک نالج ہے, جو اندر حلقے ہیں ان کو بالکل پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو آفر دی گئی کہ ان سے ہاتھ ملائیں, مگر عمران صاحب پہلے تو وہ مسلمین کی طرف جا رہے تھے, پھر وہ سنی کونسل کی طرف چلے گئے جن کے ووٹ نہیں ہیں. جو ایک سیٹ سنی کونسل نے پارٹی نے جیتی ہے رضا صاحب کی, وہ بھی ایز این آزاد امیدوار جیتی ہے. تو اس صورت میں ان کا اپنا فیصلہ تھا یہ ادھر جانے کا, ایسی پارٹی کے ساتھ جو ان کو ووٹس کی سپورٹ نہیں دے سکتی. میری اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ اگر انہوں نے پی 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 کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوتا وہ فیڈریشن میں بھی آتے. جب اور زرداری صاحب واحد وہ آدمی ہیں جو ان کے انڈیپینڈنٹس کو بھی ابھی بکھرنے سے روک لیتے, اور جب ادھر ایک اسٹرانگ جگہ پہ آ کے وہ اپنا حق مانگتے کہ جی ہم یہ پرابلم ہے ہمارا کہ ہماری یہ سیٹیں تھیں, تو یہ نہیں کہ ابھی بھی سنوائی نہیں ہوگی, لیکن وہ آپ ایک اسٹرانگ فوٹنگ سے جب کھیلتے ہیں تو آپ ایک بہتر پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اور یقیناً جب وہ حکومت میں ہوتے تو زرداری صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ پاورز دیٹ بھی ہیں اور ان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو بھی سیٹل کرنے کی کوشش ضرور کرتے. تو کیوں نہیں عمران صاحب نے اپنی ذات سے آگے بڑھ کے ملک کی نظر سے اپنی پارٹی کی بہتری کے لیے سوچا کہ ان کو کسی مین اسٹریم میں, پی ایم ایل این کا تو مجھے سمجھ آتا ہے سر, مگر اگر وہ مولانا صاحب سے ہاتھ ملا سکتے ہیں تو پی 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 سے کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے, مگر اس میں جو پہلو ایک ایسا آتا ہے کہ جو بہت توجہ طلب ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ایک سچویشن کو کریٹ کر کے, ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ کو کریٹ کر کے, ڈیلیبریٹلی کریٹ کر کے, آپ اس کے بعد جو اندر پلیئرز ہیں آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ رولز کے مطابق یا ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں کھیل رہے. اگر آپ نے لیٹ سے پی ٹی آئی کے تمام اس کو ایک آل انکلوسیو الیکشن ہوتا اور ان کو یہ کیا کہنا چاہیے اپرچونٹی ہوتی کہ وہ کھل کر کھیلتے اور کھل کر اپنے وہ جو ہیں کولیشنز بناتے یا پارٹنرشپس بناتے, تو میں بھی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اسی طرف بھی وہ جا سکتے تھے. مگر آپ جب ایک پورے پولیٹیکل انوائرمنٹ کو اسکو کر دیں گے, اسکو سے مراد یہ کہ وہ ٹیڑھا میڑھا ہو جائے گا یا اس کو مینوپولیٹ کر لیں گے, تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح کام کریں یا آپ کی مرضی کے مطابق کام کریں. کہ ابھی بھی وہ اس پوزیشن میں تھے کہ اپنے آپ کو پوزیشن آف اسٹرینتھ میں لا سکتے تھے. یہ تو پرفیکٹ سچویشنز تو نہیں ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن making the best of a bad situation rather than making it worse. بہرحال یہ تو پھر جو پی ٹی آئی ہے اور ان کے جو لیڈرشپ ہے یہ تو ان کا اپنا ڈیسیشن ہے کہ وہ اس کو کیسے کرنا چاہتے ہیں. بہرحال اور ان کے پاس بھی آئی ایم شیور اس کا یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اس عمل کو نہ فالو کرنے کے ٹھیک ٹھاک وجوہات بھی ہوں گی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دے ہیو بین not treated very well in this election, اور اس لیے شاید وہ اپنا کیا کہنا چاہیے پروٹیسٹ کے طور پر شاید وہ ایسی بات کر رہے ہیں. بہرحال سر پروٹیسٹ اپنے آپ پہ پیر پہ کلہاڑی مار کے تو نہیں نا, نہیں ابھی ایسا نہیں ہے. ابھی تو آپ کا وہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے وہ بھی ریزالو ہونا ہے. ابھی تو آپ کا جو الیکٹورل سمبل ہے اس کی بھی بات ہونی ہے. ابھی جو پارٹی اسٹرکچر ہے اس کی بھی بات ہونی ہے جو کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر ایکسیپٹیبل ہو. تو آپ جب ایک پارٹی کو بالکل ہی کیا کہنا چاہیے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دین ایکسپیکٹڈ ٹو بیہیو نارملی,
I think that's not fair. اچھا سر ایک بات بتائیں, اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے سنی کاؤنسل کو جوائن کر لیا ہے, پورا نام اس کا میں آئی ایم سوری میں بھول جاتی ہوں, اب آئی ہیو ٹو کنسلٹ مائی پیپرز ادروائز. تو اس میں کے پی میں تو ان کی حکومت بنے گی ہی. اب یہ کہتے ہیں جی ہم نے پی ٹی آئی کسی اور پارٹی سے بات نہیں کرنی, نہ پی 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 سے نہ پی ایم ایل این سے. تو فیڈریشن سے ان کے پاس کیا میکینزم ہے بات کرنے کا, کیونکہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تو بریگیڈیئر صاحب نہیں نہ ہو سکتا. اگر فیڈریشن میں بھی آنا چاہتے ہیں تو ان کو باقی پروونسز سے تو پھر بھی بات کرنی پڑے گی. اور ابھی جو حالت ہے کے پی میں تو ڈیفینیٹ ہے, تو ان کو تو وہاں سے بات کرنی پڑے گی نا. یہ کہیں گے ہم نہیں بات کریں. آپ کی بات بہت بجا ہے, اور آئی تھنک دیکھیں ہم دونوں جو بات چیت کر رہے ہیں نا, وی آر ٹاکنگ ان دا لارجر کانٹیکسٹ آف نیشنل ریکنسیلیشن, بالکل ہم اس کے تحت بات کر رہے ہیں. بالکل. تو آپ بار بار خالی پی ٹی آئی کے اوپر کیوں یہ اونس ڈال رہی ہیں کہ وہ بات کریں؟ Why doesn't the Muslim League Noon or the People's Party take the first step? ان لوگوں نے جی they take the first step and create the circumstances کہ جہاں پہ یہ بات چیت شروع ہو سکے in the national interest. انہوں نے کیا قدم اٹھائے ہیں کہ یہ نیشنل ریکنسیلیشن ہو؟ ابھی تک جو ہوا ہے وہ تو وہی ہے کہ وی آر گوئنگ بیک ٹو دا پاسٹ. وہی لوگ جو پہلے 3-4 دہائیوں میں فیل ہو چکے ہیں وہی لوگ دوبارہ آ رہے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی اکنامکس ٹیم ہے, نہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ٹیم ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسے پروگرامز ہیں جو کہ پوری قوم کو کوئی کانفیڈنس سے یا ان کو اپنے فیوچر کی طرف زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ دیکھنے کی اجازت ہے. یہ تو وی آر گوئنگ بیک ٹو دا پاسٹ ایز آئی سیڈ ارلیئر. تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر یہ واقعتاً چاہتے ہیں کہ نیشنل ریکنسیلیشن ہو, اور جو ابھی سنی اتحاد کونسل جو بن گئی ہے اس کو بھی یہ مین دھارے میں لانا چاہتے ہیں, تو دے شوڈ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. دے آر کمنگ ان ٹو پاور, دے ہیو آل دا ریسورسز, اٹ از انکمبنٹ اپون دیم ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. اگر وہ آگے سے انکار کرتے ہیں تو پھر آپ کی ساری بات چیت جو ہے وہ صحیح ہوگی. سر ایک سوال میرا یہ سنی جو کاؤنسل ہے ان کے آئیڈیالوجی کو میں لے کے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے, آپ ان چیزوں پہ بہت زیادہ آپ کی ریسرچ ہے, میری تو اتنی نہیں ہے. کہ سنی اتحاد کاؤنسل جو ہے ان کی آئیڈیالوجی جو میں نے ویب سائٹ سے ان کی دیکھی, پین اسلامک آئیڈیالوجی, سنی اسلامزم, پاپولزم, اینٹی امپیریلزم اینڈ اینٹی امریکن. سب سے پہلا سوال جو مجھے آیا میرے ذہن میں وہ یہ تھا سر کہ اگر آپ صرف پین اسلامزم کی بات کرتے ہیں یا سنی اتحاد کی طرف ہم چلے گئے یا شیعہ ادھر چلے جائیں, تو اس سے کیا ہم اپنے ہی مائنورٹیز کو تو نہیں نگیٹ کر رہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال سر, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو عمران صاحب نے بدقسمتی سے سائفر والا معاملہ کرا اور پھر چائنا کے ساتھ بھی کچھ تعلقات رہے کچھ 1-2 ممالک کے ساتھ, تو انٹرنیشنلی دیر آر سم کنٹریز جو ان کی اپنی غلط ہینڈلنگ آف سم سچویشنز کہہ لیں, پالیسیز تو ہمارے یہاں کسی حکومت کی نہیں ہوتی, میں کسی کو کیا کہہ سکتی ہوں. تو اس کی وجہ سے ایک وہ دے آر ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ ہم بینگ دیئر. ایک سننے میں آیا ہے, سنی سنائی باتیں غلط ہو سکتی ہے, لیکن سر ان کی تو ڈکلیئرڈ آئیڈیالوجی ہے نا اینٹی امریکنزم, اس ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے اتنا بڑا بڑا. تو جب ہم اس طرح کی جگہوں پہ جا کے الائنسز کرتے ہیں تو پھر آگے ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ کون سی پالیسی اور کن معاملات کو لے کر ہم آگے یہاں پہ آپ کو بہت اچھا پوائنٹ دیا ہے, اور میرے حال میں اس کے 2 پہلو ہیں جو کہ دیکھنے کے لیے ضروری ہیں جن کے اوپر بات کرنا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی بن جائے گی تو میرے خیال میں یہ شاید غلط ہوگا. میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے سنی اتحاد کونسل کا جب وہ حصہ بنتی ہے یا ان کا لبادہ اوڑھتی ہے تو ان کی آئیڈیالوجی کو بھی وہ اپنا لے گی. ایسا میرے خیال میں نہیں ہوگا, کیونکہ جو ڈومیننٹ آئیڈیالوجی ہوگی وہ وہی ہوگی جو پی ٹی آئی کی ہے, کیونکہ زیادہ تر آلموسٹ 99% اس کے ممبرس تو پی ٹی آئی سے آ رہے ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے پی ٹی آئی سے اس کا سمبل لے لیا, اس کا پارٹی سٹرکچر لے لیا,
اس کی ریزرو سیٹ سے آپ اس کو مطلب دور رکھنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے پاس اور آپشنز کیا رہ گئی ہیں؟ جب آپ نے اس کی ساری آپشنز ہی ختم کر دی ہیں اور وہ جو اویلیبل آپشنز ہیں ان کو وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے کہ جی یہ آپشنز کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا پی ایم ایل این اور پی 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 نے تو اوپنلی, اور ان کے لوگ بھی گئے تھے جو بتایا گیا ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں. کیوں جوائن کریں؟ ان کی تو سیٹیں سب سے زیادہ ہیں. جو اس کا پی ٹی آئی نو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس آر مور دین پی ایم ایل این elected MLAs اینڈ پی 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 elected MLAs. تو چھوٹے کو بڑے کے پاس جانا چاہیے تھا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اب حکومت بنا رہے ہیں, ان کے پاس تمام پاورز ہیں, تمام طاقتیں ہیں, ان کو بڑا پن دکھانا چاہیے تھا. ابھی بھی دکھا سکتے ہیں, یہ بڑا پن دکھائیں, نیشنل ریکنسیلیشن کریں اور کچھ ایسے اقدام اٹھائیں جس سے یہ جو خلیج ہے دونوں پارٹیز کے درمیان میں, دونوں ایکسٹریمز کہہ لیں پاکستان کے جو پولیٹیکل اسپیکٹرم جو ہے اس کی ایکسٹریمز جو ہیں اس کی جو خلیج جو ہے اس کو پاٹیں. اینڈ سنس دے آر کمنگ ان ٹو پاور اٹ از انکمبنٹ اپون دیم ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد اگر وہاں سے ان کو صحیح رسپانس نہیں ملتا تو پبلک ریئیکشن پھر آبویسلی ان کے خلاف جائے گا. بٹ نیور دا لیس either way, چاہے یہ گورنمنٹ جو ابھی آ رہی ہے ان پاور یا یہ جو ابھی تک بغیر سمبل اور پارٹی اسٹیٹس کے اور نام کے ہیں, ان دونوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں جس سے پاکستان میں نیشنل ریکنسیلیشن آئے اور پاکستان اس اکنامک کوگمائر سے اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور تمام یہ جو نیگیٹو ہمارے بارے میں جو پرسیپشنز ہیں ان کو دور کرنے میں دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک پازیٹیو رول ادا کریں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دی اونلی وے فار پاکستان ٹو گیٹ آؤٹ آف دس تھنگ. ادروائز اگر یہ اپنی اپنی جگہوں پہ اگر اڑے رہے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ملک صاحب, آپ تشریف لائے آج پروگرام میں اور آپ نے اپنی قیمتی رائے سے نوازا. آپ کی ایک بات سے میرا ضرور اتفاق ہے کہ اس چیز کو ہم کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ پہلے کون کس سے کیا بات کرے, اور اگر ملک کی خاطر ہم جو لوگ ایک معاشی تباہی کے دہانے پہ ہیں, اب آگے کسر کیا رہ گئی ہے, تو اس کو ہم ملک کو سنبھالنے کے لیے اپنے پرسنل گریوینسز کو, اپنی ایگوز کو ایک طرف رکھ دیں. اللہ کرے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آئی ایم ویری گریٹفل. خواتین و حضرات, آپ کو پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں. انشاءاللہ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کو ہم دوبارہ بھی تکلیف دیں گے. خدا حافظ.